ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ متعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکزی عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو جمعہ جیسے عظیم دن سے نوازا اور اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہو کر کچھ دیر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس جمعۃ المبارک کے تمام تر فیوز و برکات سے ہمیں آپ سب کو اور پورے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ آج کے جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع خلوص نیت ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ تو آج کے خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے خلوص نیت، یعنی نیت کی صفائی، نیت کی سچائی، نیت کی صداقت۔ آج کل اکثر و بیشتر ہم اور آپ کا سارا زور، ہماری اور آپ کی ساری کوشش، ساری جد و جہد، ساری محنت عمل کے ظاہر کو سدھارنے میں، سنوارنے میں، سجانے میں ہو رہی ہے۔ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ عمل کے ظاہر پر ہو رہا ہے کہ کس طرح عمل کے ظاہر کو سدھارا جائے، سنوارا جائے، اسے اتنا اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہمیں بڑا متقی، پرہیزگار اور نیک آدمی لوگ سمجھیں۔ تو ساری کوشش آج جو بندے کی ہو رہی ہے، وہ عوام ہو کیا امام ہو، پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو، عزت دار ہو کہ ذلیل ہو، سید صاحب ہو کہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، اکثر بیشتر سب کا فوکس جو ہے وہ عمل کے ظاہر پر ہو رہا ہے، عمل کے ظاہری صورت پر اس کی پوری توجہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل کا ظاہر سے کہیں زیادہ ہر عمل کی اصل، اس کی جڑ، اس کی بنیاد وہ عمل کا باطن ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ عمل کا باطن کیا ہے، عمل کا باطن کسے کہتے ہیں؟ تو عمل کا باطن صرف اور صرف خلوص نیت کو کہتے ہیں۔ نیت کی صفائی، نیت کی سچائی، نیت کے اندر صداقت، اس چیز کو خلوص نیت کو یہ عمل کا باطن ہوتا ہے۔ اور عمل کا باطن جو ہوتا ہے نا، اسی پر عمل کا سارا دار و مدار ہوتا ہے، عمل کا نتیجہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی تھی۔ سارا اجر و ثواب جو اللہ کے یہاں سے ملنا ہے اسی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ کے یہاں یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ عمل قبول ہے کہ مردود ہے، یہ بھی اسی بات پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری نیت اللہ کی بارگاہ میں کیا تھی۔ اللہ رب اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنے، فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، بندے کا کرنا اس کے سوچنے سے بہتر ہوتا ہے۔ بندہ
کوئی اچھا کام سوچ لے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ رب العزت بھلے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے، وہاں تک عمل نہ کر پائے، تب بھی اللہ رب العزت اس کی سوچ کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ خلوص نیت کا کتنا پاور ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، عمل کے اندر اس کا کتنا دخل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 110 کے اس جز میں فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے نکل پڑا اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی راہ میں نکل رہا ہوں، اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ وہ نکل پڑا، بس نکل پڑا۔ ایک تو نیت یہ ہوتی ہے نا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، کوئی گھر سے نکل پڑا اس لیے کہ ورلڈ ٹور کے لیے جا رہا ہوں، دنیا گھومنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی گھر سے اس لیے نکل پڑا کہ اپنے دوستوں احباب کی دعوت میں جا رہا ہوں، کوئی اس لیے نکل پڑا کہ شاپنگ یا خریداری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے اس میں ہر کوئی نکل پڑا ہے اپنے گھر سے، لیکن اس نکلنے میں انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، ان کی نیت صرف اپنے کام کے لیے ہے۔ لیکن اگر بندہ اس نکلنے میں صرف اپنی نیت کو اتنی سی ٹیوننگ دے دے، اتنا اسے بدل دے کہ میں جو نکل رہا ہوں وہ اللہ رسول کے لیے نکل رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ بہت سے ہمارے ہندوستان کے بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بس نیت اتنی کر لیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بھلے سائنسدان بننے جا رہا ہوں، انجینئر بننے جا رہا ہوں، ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں، لیکن اس لیے بننے جا رہا ہوں تاکہ اپنے قوم کا نام بلند کر سکوں، اپنے دین کی عزت بڑھا سکوں، اور ڈاکٹر بن کے آنے کے بعد اپنے بھائیوں کا علاج کر سکوں، انہیں کم پیسوں میں ان کے لیے میں کارآمد ثابت ہو سکوں۔ بس اتنی نیت کے ساتھ اگر وہ نکلا تو اللہ کی عزت کی قسم اس کا گھر سے نکل کر پڑھ کر واپس آنے تک ہر عمل عبادت میں شمار کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ وہاں کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی حرام کام نہ کرے۔ اس کا ہر عمل کتنا آسان ہے۔ کھانے کی نیت، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں ایک اچھی نیت بے شمار نیکیوں کو شامل کر دیتی ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہم اور آپ کھانا نہیں کھاتے، لیکن کھانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس میں تھوڑا سا اگر ہم نیت میں سدھار لے آئیں تو بتائیے کیا مرغے کی پلیٹ ہمارے دسترخوان سے جو ہے نکل کر کے بھاگ جائے گی؟ اگر اچھی نیت ہو جائے کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ عبادت میں مجھے قوت محسوس ہو سکے، قوت حاصل ہو سکے، میری صحت اچھی ہو سکے، تاکہ دین کے لیے کبھی ضرورت پڑے تو میں کھڑا ہو سکوں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھائے گا تو اس کا ہر لقمہ عبادت میں شمار کیا جائے گا اور وہ ثواب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا اتنی نیت کر لینے سے کوئی خرچہ ہو گیا؟ کیا کھانے میں کوئی ٹیسٹ کم ہو گیا؟ ہرگز نہیں، بس نیت۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں؟ فرما رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی شخص اپنے گھر سے نکل پڑا اس نیت کے ساتھ نکل پڑا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں، پھر کیا ہوا؟ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا، جس کام کے لیے جا رہا تھا وہ کام کیا نہیں تھا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اسے موت آ گئی، وہ مر گیا، ابھی منزل تک نہیں پہنچا اور اسے موت آ گئی، وہ مر گیا، تو آگے اللہ فرماتا وَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اسے مکمل اجر دینا یہ اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، بھلے اس نے کاڑی بھی نہ ہلایا ہو تب بھی اللہ رب العزت اسے پورے عمل کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے نیت کی طاقت، یہ ہے نیت کا پاور کہ بندہ ابھی کچھ کیا نہیں ہے، اس کے باوجود نیت نے اسے ایک بڑا ثواب عطا فرما دیا۔ خلوص نیت کا اتنا بڑا پاور ہے کہ خلوص نیت میرے دوستوں اور بزرگوں ایک رائی کے دانے کے برابر عمل کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور آپ نے رائی کے دانے کے برابر عمل کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر اگر عمل کیا ہے تو وہ رائی کے دانے کے برابر عمل پہاڑ سے بھی بڑھ کر نظر آئے گا، اور اگر نیت خراب ہے پہاڑ کی طرح نظر آنے والا آپ کا عمل وہ ریت کے ذرے کی طرح ہوا میں اڑ کر چلا جائے گا، اور جب قیامت کے دن ہم اس کے اجر و ثواب کے امیدوار بن کر کھڑے رہیں گے لائن میں، تب ہمیں کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نیت ہی اللہ کے لیے نہیں تھی، اور اللہ صاف فرمائے گا کہ تو نے جس کے لیے کیا تھا جا اسی سے اجر و ثواب لے لے، لیکن اس دن مالک یوم الدین
اللہ کے سوا کوئی اجر و ثواب دینے والا اللہ قیامت کے دن نہ ہوگا، تو ہم کس سے لینے جائیں گے؟ ذرا دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک نابینا خاتون تھی، مکہ المکرمہ میں وہ رہتی تھی، اور حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آ چکے تھے۔ نابینا خاتون تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرما دی اور اس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا، وہ ایمان قبول کر لی۔ ایمان لانے کے کچھ دن تک وہ وہی مکہ المکرمہ میں رہنے لگی، لیکن اسے بڑی تنگی محسوس ہونے لگی، اس کے دل پر بڑا بوجھ محسوس ہونے لگا کہ ہر طرف کفر ہے، کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے، نماز کا کوئی طریقہ سکھانے والا نہیں ہے، سارے لوگ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، تو اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا، اس کے رات دن گزر نہیں رہے تھے حضور سے دور رہ کر۔ تو اس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتی ہوں۔ نابینا تھی، اس لیے اس نے اپنے جوان بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ پہلے کی آج کی طرح آسان سفر تو نہیں تھا کہ بس میٹرو پکڑ لیے اور چلے آئے، فلائٹ پکڑ لیے چلے آئے، نہیں، بڑی دقتوں کا سامنا تھا، اور غریب خاتون تھی، اسی طرح جو ہے سفر میں نکل پڑی۔ جب آدھے سفر سے زیادہ اس کا ہوا، اس کا بچہ شدید بیمار ہو گیا، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شدید بیمار ہو گیا، تو اس کے سفر میں تھوڑا دھیرے سے وہ چلنے لگی۔ جیسے ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچی، بچہ شدید بیمار ہو گیا، چنانچہ وہیں انہوں نے پڑاؤ کیا، وہیں رک گئی۔ کیا ہوا؟ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، اس کی جان وہیں پرواز کر گئی، مر گیا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں، نابینا خاتون ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے، وہیں بیٹھی ہے۔ کچھ صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون نابینا بیٹھی ہے، سامنے لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا تو واقعی وہ لاش تھی، بچے کی جان نکل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری، اس کے اوپر اڑا دیا، اڑا کر اسے تعزیت کی باتیں کرنے لگے اس بڑھیا سے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے تعزیت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو صبر کی باتیں کرنا، اسے کہتے ہیں تعزیت۔ تعزیت کی بات کرنے لگے تو وہ خاتون کہنے لگی آپ مجھ سے تعزیت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میرا بچہ فوت ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ خاتون وہاں سے اٹھی، اس نے مصلی وہی پاس میں بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے سر جھکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تو جانتا ہے میری نیت صرف اور صرف دین تھی، اس سفر کی میں نے ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی تھی، اس کے دین کو سیکھنے کے لیے کی تھی۔ اگر مولا واقعی میری نیت سچی تھی اور میری نیت میں کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی تو تو میرے بچے کو زندہ کر دے، تو جانتا ہے میرے پاس اس سرمایہ کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ابھی اس کے جملے پورے نہیں ہوئے تھے، وہ بچہ اس چادر کو ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم اسی بچے کے ساتھ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، اس کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ذرا اندازہ کریں، نیت جب سچی ہوتی ہے، نیت جب اچھی ہوتی ہے، نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت موت کو بھی زندگی میں بدل دیتا ہے۔ موت پیچھے رہ جاتی ہے، اللہ رب العزت زندگی کی بہاریں عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی قوت موت کے خلوص نیت کے اندر ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار، سارا فوکس وہ نیت پر ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ حج میں فرماتا ہے لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو قربانی میں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسا جانور آدمی ذبح کرتا ہے، بڑا مہنگے سے مہنگا خریدتا ہے، کوئی چھوٹا جانور، کوئی بڑا جانور، کوئی اونٹ تک بھی ذبح کرتا ہے جسے اللہ نے استطاعت دی اور جہاں وہ مہیا ہے۔ تو اللہ صاف فرماتا ہے یاد رکھو یہ جو تم قربانیاں پیش کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، وہ تو تم خود کھا جاتے ہو، اپنے دوستوں احباب کو کھلا دیتے ہو۔ ولا ینالو دماؤها، اس کا خون بھی اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، وہ تو تمہارے نالیوں میں بہہ جاتا ہے یا گڈھے میں تم دفنا دیتے ہو، لیکن پہنچتا کیا ہے؟ تو فرمایا ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہوں، پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے بھائی بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تو وہ دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ گوشت تو تم خود کھا جاتے ہو اور جو کھال ہوتی ہے وہ مدرسے میں پہنچا دیتے ہو، خون نالیوں میں بہ جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو اتنی طاقت نیت کے اندر ہے۔ اور اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اعمالکم ولا اموالکم
وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر تمہارے ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تمہارے جسم پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دل کی نیتوں پر ہوتی ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں کس نیت کے ساتھ خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں جو تم نے دیا ہے وہ کس نیت کے ساتھ دیا ہے، اس چیز کی وجہ سے اللہ تمہارے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ہم اور آپ ہیں، ہمیں سیب بڑا پسند ہے، ہمارے دوست نے ہمیں سیب لا کر دیا، بڑا اچھا تھا، افریقہ کا سیب ہے، اس پہ اسٹیکر بھی لگا ہوا تھا، آپ نے اسے اچھے سے دھویا اور کھانے کے لیے جو ہے ایک بائٹ آپ نے مارا، کٹ مارا، جیسے ہی آپ نے کٹ مارا آپ کی نظر پڑی کہ اس کٹے ہوئے سیب کے اندر ایک کیڑا چل رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں وہ سیب آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گا اور جو ٹکڑا آپ کے منہ میں ہے وہ منہ میں رہ جائے گا؟ آپ اسے کھانا پسند کریں گے؟ نہیں۔ کیونکہ اس کے اندر عیب آ گیا ہے، اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اس کے اندر نقص آ گیا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، ہم اور آپ گنہگار ہو کر، گندے ہو کر، بدکار ہو کر ایک ناپاک چیز کو، ایک عیب والی چیز کو اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اللہ رب العزت تو پاک ہے، مالک الملک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے عیب والے اعمال کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ اور یاد رکھیں، عیب والے اعمال کو تو قبول کر سکتا ہے لیکن بد نیت والے اعمال کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی قرأت اچھی نہ ہو، آپ نستعین کی جگہ نستعین کرتے ہو یا کچھ بھی کمی بیشی رہتی ہو، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نماز سیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے تقوی کی وجہ سے اس نماز کو قبول کر لے، لیکن اگر وہ پوری کی پوری نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاک چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی صحبت میں رکو، ان لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، ان لوگوں کی صحبت میں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں کی، کیونکہ میں بھی اللہ رسول کو یاد کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ صبح سے شام تک کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہیں بھائی کو دغا دیتے ہیں، مسجد میں تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن سے پڑوسی ناراض رہتے ہیں، ان کے عمرہ پہ عمرہ ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہن کا حق مارے ہوتے ہیں اور ادھر جو ہے ہر سال 11ویں کرتے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں، فرمایا یریدون وجہہ، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے، اس میں ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت میں تم رہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارا غافل دل بھی ان کے صدقے سے ذاکر بن جائے گا، تمہارے بدعمالی ان کے وجود کی برکت سے بافیض بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہر جگہ نیت کا بہت بڑا دخل ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے، اس کے کرنے کی آخر نیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم، لا يقبل اللہ عملا قولا الا بعمل، آقا فرماتے ہیں اللہ کوئی بندے کی بات کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خود اس پر عمل نہ کرے۔ تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں، بیانات بہت ہو رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں لوگ بڑے نعرے لگا دیں، نذرانہ مل جائے، واہ واہ ہو جائے کہ بڑی اچھی تقریر ہوئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تقریر؟ آقا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اللہ اس وقت تک تمہارے قول کو، تمہارے بیان کو، تمہارے واعظ کو قبول نہیں کرتا جب تک تمہارا خود عمل اس پر نہ ہو۔ بات یہی ختم نہیں کی، فرمایا اور عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک تمہاری نیت اچھی نہ ہو۔ پہلے نیت اچھی ہونی چاہیے، پھر جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد بات ہونی چاہیے، تب وہ بات دلوں میں اثر بن کر کے اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ورنہ تتلیوں کی طرح رنگ تو دکھاتی ہے لیکن اندر کچھ نہیں جاتا، بس وہ اڑ کے چلی جاتی ہے ساری باتیں جب منہ سے نکلتی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ایسی بات ہونی چاہیے جو دل سے نکلے، بر دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلے اور دل میں پہنچے، دل سے نکلے دل میں پہنچے۔ ہمارے جو پہلے مشائخ کرام تھے
بزرگان دین تھے، کہنے سے پہلے اپنی بات پر عمل ہے کہ نہیں اس بات پہ غور کیا کرتے تھے، اس کے بعد کہا کرتے تھے، اور کہنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ میری نیت لوگوں کو خوش کرنے کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہے، تب جا کر کے ان کے بات میں اثر آیا کرتا تھا۔ اور جب سے ہم نے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے بارے میں سوچ رکھا ہے، ہمارے واعظ، ہمارے بیان، ہماری تقریریں بے اثر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام ایک اور مقام پر نیت کا اثر بیان فرماتے ہیں اور نیت کا عمل کے اندر دخل بیان فرماتے ہیں۔ توجہ سے سنیں آقا کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں ایما رجل تزوج امراتن، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، شادی کی، اور شادی کے عوض میں مہر رکھنا پڑتا ہے نا، تو کہا کہ مہر رکھ دو، جو رکھنا ہے مہر رکھ دو، مگر اس کی نیت تھی لیس بنفسہ ان یودع الیہا حقہا، اور مہر رکھتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس حق کو ادا نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگوں کی نیت ہوتی ہے نا کہ رکھو بھائی جو رکھنا ہے رکھو، دینا تھوڑی ہے، دل میں یہ ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر رکھتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا، آگے آقا فرماتے ہیں فماتا ولم یودع الیہا حقہا ولقی اللہ یوم القیامت وہو زان، آقا فرماتے ہیں جس نے اس نیت کے ساتھ مہر رکھا کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا اور اسے موت آ گئی، وہ مر گیا، توجہ سے سنیں آقا فرماتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں زنا کرنے والوں کے صف میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ بڑے چوڑے ہو کر کے جو ہے مہر باندھتے ہیں اور دل میں نیت ہوتی ہے کہ معاف کرا لیں گے یا دے دیں گے، یا طلاق تھوڑی دینا ہے، طلاق سے مہر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ طلاق بیوی کو زندگی میں کبھی دینے کے بارے میں سوچئے یا نہ سوچئے، یہ مہر جو ہے یہ حق نکاح ہے، جیسے ہی آپ نے قبول کیا یہ کہا اس کا مہر آپ پہ واجب ہو گیا، اسے ادا کر دینا ہے، بہر صورت ادا کر دینا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی سے قرض طلب کیا، قرض مانگا اور اس کی نیت یہ تھی کہ بس دے دے، دوبارہ تجھے میں پریشان کر دوں گا، ادا نہیں کروں گا، تو آقا فرماتے ہیں ایسا شخص اگر اس نیت کے ساتھ کسی سے قرض لیتا ہے کہ میں ادا نہیں کروں گا، بس لے لوں گا، اس کے بعد اس کا قرض نہیں لوٹاؤں گا، اور اگر اسی نیت کے ساتھ وہ مر گیا تو آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن چوروں کی صف میں اٹھایا جائے گا، چوروں کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا اندازہ کریں۔ اور دوسری طرف اس حدیث کا دوسرا رخ ہے، آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص کسی سے قرض لے، اس نیت کے ساتھ لے کہ میں جتنی جلدی ہو سکی اس کا قرض ادا کروں گا، اس کوشش میں بھی رہے، جد و جہد کرتا رہے، اور اچانک اسے موت آ جائے، تو آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے اللہ قرض ادا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت کھانے کی نہیں تھی بلکہ اس کی نیت اسے دینے کی تھی، اسے لوٹانے کی تھی۔ تو ذرا اندازہ کریں کتنا نیت کا دخل عمل کے اندر ہے۔ نیت اگر اچھی ہو رہی ہے تو بندہ عبادت گزار اور نیک شمار کیا جا رہا ہے، اور نیت جہاں خراب ہو رہی ہے وہاں جو ہے بندہ اعمال میں پھنس جا رہا ہے، اور اللہ کے یہاں کبھی زانی قرار پا رہا ہے، کبھی چور قرار پا رہا ہے۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے قرض لیا ہے اور واقعی اس کی حالت اتنی خستہ ہے اور ہمیں اللہ رب العزت نے فارغ رکھا ہے، تو اس گناہ سے اسے بچانے کی کوشش کرے اور اس کے قرض کو معاف کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہوا قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔